اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے جو اعتراضات ہیں پہلی وحی پہ، اس پہ ہماری سیریز جاری ہے اور ان کی ایک سیریز ہے 10 اقساط پہ مشتمل۔ پہلی قسط کا ہم نے جائزہ لے لیا ہے، اس قسط میں ہم انشاءاللہ ان کی جو دوسری قسط ہے اس کا جائزہ لیں گے، اس میں وہ کیا اعتراضات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے حافظ عمیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حافظ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے آپ کو؟ جی غامدی صاحب کے متعلق ان کے نظریات اور ان کی جو فکر ہے اور ان کے جو اعتراضات جو وہ کرتے ہیں، جو پہلے سے ایک منشور ایک دستور چلا آ رہا ہے علماء کا اور ائمہ اکرام کا، حدیث مبارکہ کو لے کر اور قرآنی جو آیات ہیں ان کو لے کر، ان کا کیا استدلال ہے، کیا اس موقع پر مطلب کوئی بھی ان کا اعتراض ہے اس موقع پر باقی ائمہ نے بھی اس طرح کی کوئی بحث کی ہے نہیں کی، اس کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ اور جو آج کا اعتراض دراصل نا غامدی صاحب نا وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے 4 مذاہب ہیں نا ہمارے فقہی مذاہب، غامدی صاحب 5واں مذہب کا انشاء کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے باقی 4 مذاہب کے تو اصول و جو ضوابط ہیں وہ ان کے اپنے ہیں، غامدی صاحب نے اپنے تخلیق کیے، اسی لیے وہ کوئی بھی نیا جو نظریہ پیش کرتے ہیں پہلے سے ہٹ کے ہوتا ہے تو پہلی عمارت کو گراتے ہیں۔ وہ پہلی عمارت کے لیے پچھلی قسط میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ تشکیک کا طریقہ کار اپناتے ہیں اور کہتے ہیں میری بنا جو ہے وہ میری بنا استدلال جو ہے وہ قرآن کریم ہے اور یہ جو پہلے والے ہیں نا ان کی حدیث ہے، تو اسی کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ تشکیک کا طریقہ کار ہے ان کا، اور وہی طریقہ کار اب ان کا دوسری قسط میں بھی چل رہا ہے۔ اور آج کا اعتراض ان کا کیا ہے؟ ہاں، جو ان کی جو دوسری قسط ہے نا اس کے جو مین پوائنٹ ہے وہ 3 ہے۔ پہلی پہ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک ہے نا اس میں جو وحی کے نزول کا طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے۔ ایک تو ہو گیا نزول، ہاں جی، قرآن کریم، تو اس میں مطلب موسیٰ علیہ السلام کی وہ مثال دیتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مشابہ ہیں، جس طرح کہ قرآن کریم میں بھی کہا گیا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ یہ سورہ مزمل میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو ہے مشابہت ہے رسالت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے جو قرآن کریم میں جو موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کا طریقہ بتایا گیا وہ زیادہ منطقی ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو مشورے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کس طرح ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے وحی کے جو طریقہ کار ہے نا اس پہ بھی بات کی ہے ہر طرح سے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ جو دوسرا ان کا نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سورہ علق ہے جس کے بارے میں آتے ہیں غار حرا میں اس کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ یہ پوری سورت جو ہے اس کے مضامین سے کہیں ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ یہ پہلی سورت ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ اور تفصیل سے کریں گے، بلکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو باقاعدہ ریٹن بک کی صورت میں لائیں، کیونکہ بولنے میں نا کچھ باتیں یاد نہیں بھی رہ جاتی، کچھ سکپ ہو جاتی ہیں اہم باتیں، تو وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے لکھیں گے، لکھنے میں تو تمام پہلوؤں کو انشاءاللہ کور کیا جائے گا۔ تو تیسری بات جو کہتے ہیں وہی حدیث مبارکہ پہ اعتراض والی۔ اب یہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا جی، وہ پہلے تو انہوں نے شروع کیا تھا باب بدء الوحی سے، ٹھیک ہے، اس کی جو حدیث مبارکہ ہے ابن شہاب زہری سے جو مروی ہے، اب یہ اس کی ایک روایت بیان کرتے ہیں اور سب سے آخر میں جو ہے نا بلاغات جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بغیر سند کے ذکر ہوئے ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ تو ہمارے دین میں سند کی پتہ کتنی اہمیت ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ کیا ہم صرف اس لیے مان لیں کہ جی ایک بات سند کے ساتھ کہہ دی ہے ایک بغیر سند کے کہہ دی ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بغیر سند کے کہی ہوئی بھی وہی چیز ہے، یہ وہی بات چلی آ رہی ہے، جبکہ اس میں ہم ٹیکنیکلی ڈسکس کریں گے کہ یہ بات ان کی کیسے غلط ہے۔ دیکھیں عبداللہ بن مبارک جو ہے نا رحمہ اللہ، بہت بڑے جو ہے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ الاسناد دین، جو اسناد ہے نا وہ دین ہے، کہ لولا الاسناد، اگر یہ اسناد نہ ہوتی لقال من شاء ما شاء، یعنی کہ اسناد نہ ہوتی تو جس کا جو چاہے دل کرتا وہ کہہ دیتا، اس کو دین مان لیا جاتا۔ دیکھیں اسناد کی اہمیت کیا ہے، اسناد کیوں دیکھی جائے گی، اس لیے کہ یہ کس سے روایت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی تک یہ پہنچتی ہے بھی یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب امام زہری کیا کوئی بھی ہو جائے، وہ اگر اتنی بڑی بات کہہ دیں گے نا، صرف ہم اس لیے نہیں مان لیں گے کہ وہ امام ہے،
اس کے لیے ہمیں سند دیکھنی پڑے گی. تو یہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ بلغنا، جو بات ہمیں پہنچی، اس کی کوئی سند نہیں ہے. بخاری شریف کے یہ مطلب نہیں ہے کہ بخاری شریف میں جو تمام کی تمام باتیں لکھی ہیں وہ صحیح ہیں. صرف احادیث جو اسناد سے بیان کرتے ہیں نا جی، وہ صحیح بخاری کی احادیث ہیں. اس میں معلقات بھی ہیں. معلقات یہ کہ امام بخاری ڈائریکٹ لکھ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کی کوئی سند بھی نہیں پیش کرتے. ٹھیک ہے، امام بخاری کے پاس سند ہے لیکن وہ بیان نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قابل حجت نہیں ہے امام بخاری کے نزدیک بھی. تو یہ بھی جو بلغنا سے وہ روایت کر رہے ہیں، یہ قابل حجت نہیں ہے. نہ کسی بھی ائمہ دین نے نا اس بعد والے حصے کو حدیث کا حصہ شامل نہیں کیا، کیونکہ وہ وہاں سے اس لیے نہیں شامل کیا کہ امام زہری سے جو روایت کرنے والے ان کے شاگرد ہیں نا، ان میں سے صرف معمر یہ روایت کر رہے ہیں. تو بعض تو ائمہ نے تو کہا ہے کہ یہ جو آگے کا حصہ ہے نا بلاغات، یہ امام زہری کا بھی نہیں ہے، یہ معمر کا حصہ ہے. کیونکہ امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں 3 اسناد سے. ٹھیک ہے جی، ایک ہے عقیل جو راوی روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے. عقیل جو ہے اصحا راوی ہیں ابن شہاب زہری کے، یعنی کہ عقیل جو روایت کریں گے نا ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی. عقیل کی روایت میں وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، آگے بلغنا والا ہی بات نہیں ہے کہ وہ جو خودکشی کا ذکر آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی، یہ بغیر اسناد کے بخاری شریف میں درج ہے اور اس کا جو ہے اس کو بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو یونس عن زہری ہے، یونس عن یزید عن زہری ہے، اس میں بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو ان کی مطابعت کی ہے نا 3 اور افراد نے امام زہری سے نقل کرنے میں، انہوں نے بھی یہ حصہ نہیں بیان کیا. یعنی کافی افراد ہیں ائمہ دین جنہوں نے ہاں اس جی، بات کو نقل ابھی دیکھیں. یہ اسکرین شاٹ بھی آپ لگا دیجیے. اچھا، باقی جو نقل کرنے والے ہیں نا اس حدیث کو، ان میں سے یہ حدیث لمبی حدیث جو ہے نا جس پہ جو ہماری موضوع بحث ہے، اس کا آخری حصہ جو ہے نا اس میں وہ کہتے ہیں ایک دوسری حدیث بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں دیکھیے نا جی، وہ کہتے ہیں قال وهو يحدث عن فترة الوحی. تو اس سے پہلے والا یہ کہ ثم لم ينشب ورقة ان توفی وفتر الوحی، یہاں پہ حدیث ہو جاتی ہے ختم کہ وحی کا وقفہ آ گیا اور ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے. اب یہاں سے آگے جو اس جگہ پہ حدیث بیان ہو رہی ہے نا، یعنی کہ باب بدء الوحی میں وہ کیا بیان ہو رہی ہے؟ قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحی. یہ اگلی حدیث بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کی اسناد پیچھے والی وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے، امام زہری سے آگے یہ اسناد چل رہی ہے. پھر اس میں وہ صراحت بھی آ جاتی ہے کہ یہ جو مرسل روایت نہیں ہے حضرت عائشہ والی، یہ مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کہ جابر بن عبداللہ اس روایت کو ایک اور جگہ پہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ واقعہ غار حرا کا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے. تو جن لوگوں نے کمنٹس میں کہا ہے نا جی وہ جی کس نے، حضرت عائشہ نے بیان نہ، اللہ کے نبی نے بیان کیا، تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حدیث دوسری سند سے کیا ہے، یعنی کہ حضرت جابر بن عبداللہ اس کو مرفوع روایت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ غار حرا کا جو قصہ ہے یہ خود اللہ کے نبی نے سنایا ہوا ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عائشہ کی صداقت بھی ثابت ہو جاتی ہے دوسرے انصاری صحابی سے. تو اس کے آخر میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وَتَابَعَهُ، کہ ان کی جو مطابعت کی ہے، تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح و تابعہ ہلال بن رداد عن الزہری وقال یونس و معمر بوادرہ. اچھا، یہ لفظ اوپر والے ہیں کہ یہ جو 3 افراد ہیں نا انہوں نے بھی یونس اور جو عقیل ہیں ان کی مطابعت کی ہے. یہ بعد والا ہے دوسری حدیث بیان کرنے میں. مطلب یہ ہے کہ امام ابن شہاب زہری جب حدیث کا درس دیتے تھے نا تو اوپر والی حدیث کے ساتھ یہ نیچے والی نقل کرتے تھے، وہ بلغنا والا حصہ نہیں نقل کرتے تھے. اسی لیے جو بلغنا والا حصہ ہے نا وہ امام بخاری باب بدء الوحی میں نہیں لائے، وہ لائے کتاب التعبیر میں. کتاب التعبیر میں اس لیے کہ وہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی. اگر وہ اس کو ادھر لاتے پھر بھی کچھ ہم سمجھ سکتے تھے. پھر یہ بھی ہوگا کہ باقی شاگرد وہ نوٹ نہیں کر رہے، وہ حصہ صرف معمر کیوں نقل کر رہے ہیں. تو اس پہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو اضافہ کیا ہے نا ابن شہاب زہری نے بھی نہیں کیا بلغنا سے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے معمر کا. جبکہ جو
علامہ ابن حجر اسقلانی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی، وہ انہوں نے کہا ہے، بالجزم کہا ہے کہ یہ ابن شہاب زہری کے بلاغات ہیں۔ انہوں نے کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ابن مردویہ کی جو روایت ہے نا وہ معمر سے، اس میں بھی وہ یہاں پہ وہ فطر الوحی پہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ معمر کی بھی ایک سند جو دوسری کتاب میں درج ہوئی ہے اس میں بھی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ جو حصہ ہے نا یہ قابل اعتنا نہیں ہے، یعنی بیچ میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے جی کسی نے، یعنی کہ کسی امام نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے۔ اب دیکھیں کسی کی بغیر سند کے بعد تو تسلیم نہیں کی جائے گی دین میں، ٹھیک ہے؟ پھر اتنی بڑی بات کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو غامدی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے مان لیں کہ بغیر سند کے ساتھ ذکر کر دی، یہ ایسا سوال ہے کہ کوئی حدیث کا طالب علم بھی ہے نا اس کو بھی پتا ہوگا، غامدی صاحب سے ایسی توقع نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی بات کہہ دیں گے کہ جی صرف سند سے بیان۔ بھائی اسناد ہی تو دین ہے، سند سے ہی تو پتا چلتا ہے کہ کون بیچ میں ضعیف راوی ہے، کہاں پہ منقطع ہے، کہاں پہ موقوف ہے، ارسال کیا ہے، کسی تابعی نے کیا ہے، کسی صحابی نے کیا ہے، یا کیا مطلب یہ سارا کچھ ہمیں دین کا، اسی لیے تو سند کی اہمیت ہے۔ آپ سند کو کیوں مٹا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ جو امام عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہے کہ لقال من شاء ما شاء، پھر جس کا جو دل چاہتا وہ کہہ دیتا یہ بھی دین ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند تو پہنچتی نہیں، تو خالص دین تو وہی ہوا۔ تو یہاں پہ جو ہم نے یہ اعتراض ان کا ہے یہ انشاءاللہ رفع ہو گیا ہوگا اس سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے، باقی انشاءاللہ جو ہم اگر اس کو لکھیں گے نا، اللہ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں ہم توفیق کا کہ تو اس کو میں تفصیل سے لکھنے میں جو ہے نا زیادہ تفصیل اس کی ہم درج کریں گے۔ یہاں پہ صرف انٹروڈکشن ہے آج کے میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ تو کل کی جو قسط ہوگی کل انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے، تو اس میں ہم ذکر کریں گے جو انہوں نے کہا ہے کہ وحی کے نزول، قرآن وحی کے نزول کا کیا طریقہ بتاتا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، ٹھیک ہے۔ یہ والی آیت بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ وحی کے طریقے کتنے ہیں اللہ کے نزدیک، اور یہ بھی کہ تمام انبیاء کو ایک ہی طریقے سے وحی نازل ہوتی ہے، یعنی کہ اظہار جو نبوت ہوتا ہے، رسالت ہوتا ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے ہوا تو کیا باقی انبیاء کو بھی اس طریقے سے ہوا؟ اور کیا قرآن پاک میں اس کی کوئی اور مثال بھی ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اگر وقت ہوا تو پھر ہم وہ جو سورہ علق والی جو آیت ہے نا اس کو آیات ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کیسے وہ پہلی وحی ہیں، اور اسی قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے کیسے کہ ان آیات پہ اگر غور و تدبر کیا جائے تو صاف پتہ چلے گا کہ ہاں یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پہلی وحی کا ہی مطلب پتہ چل جائے گا پہلی آیات سے کہ اللہ کیا تعارف کروا رہے ہیں۔ صرف غور و فکر کی تھوڑی سی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم نا تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ہم جو لوگ اس میں جو ہماری ٹرولنگ کرتے ہیں نا جی وہ کرتے رہیں، ان کو ہم انشاءاللہ قابل اعتنا بھی نہیں جانیں گے، صرف وضاحت کے لیے کہ اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صرف اور صرف بلاغت کے اس سے کہے جی واہ کیا کمال کر دیا ہے، لیکن اصل میں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی سوال کمنٹس میں کیا کریں، ٹھیک ہے جی، جس کی کوئی منطق ہو، ایسے نہیں کہ آپ ٹرولنگ شروع کر دیں۔ آپ کی ٹرولنگ سے ہم رکنے والے انشاءاللہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے ہماری ویڈیو سے تو آپ بے شک نہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں انشاءاللہ کسی سبسکرائبر کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو ہمارا جو کنٹینٹ پسند کریں گے انشاءاللہ دلیل سے ہم بات کر رہے ہیں وہ سبسکرائب بھی کریں گے، اور ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے کہ سبسکرائب کریں نہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے ہم بنا رہے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو غامدی صاحب جو طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں اس کی کوئی منطقی بیسز نہیں ہے، صرف تشکیک کا طریقہ کار ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔